بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، انسانوں میں سے کون سا انسان بہترین اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم راست گو کے متعلق تو علم رکھتے ہیں، صاف دل کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کہا، صاف دل سے مراد وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم اور نہ ہی کوئی کینہ و حسد۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5221۔ حضرت زیاد بن قصیب ادوی بیان کرتے ہیں، میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا، جب کہ ابن عامر خطبہ دے رہا تھا اور اس نے اپنے جسم پر باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے امیر کو دیکھو، اس نے فاسقوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ ابو بکرہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اللہ کے سلطان کی زمین میں اہانت کی تو اللہ اس کی اہانت کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3695۔ اور صحیح مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے، جو کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں اس کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، فرشتوں میرے بندے سے درگزر کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو نیکی والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ اسے کس طرح کے کام پر لگاتا ہے؟ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، اللہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5288۔